میرا آپ سے جو پہلا سوال ہے جہاں سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ یہ ڈیزائن یور لائف کے ٹاپک پہ ہم نے بات کرنی. آپ میں سے کوئی لائف کو ڈیفائن کر سکتا ہے؟ لائف کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہاؤ وی کین ڈیفائن لائف؟ ہم کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ زندگی ہے؟ جب میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھا, میں یو ای ٹی میں پڑھ رہا تھا, کیمیکل انجینئرنگ کر رہا تھا, تو فرسٹ ایئر میں میرے ایک دوست تھے, میں آج تک ان کا احسان مند ہوں. انہوں نے, میں سمجھتا ہوں, میرے پہ ایک احسان کیا. وہ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ یار ایک بزرگ ہیں, ان کا نام ہے اشفاق احمد, اور ان کے گھر پہ ایک ہفتے میں ایک دن کو ایک نشست ہوتی ہے. میں نے کہا یہ تو میں نے کہیں زاویہ پروگرام دیکھا ہوا 90s میں. پھر مجھے یاد آیا وہ تو 80s میں طوطا کہانی اور کئی ڈرامے بھی ان کے چلتے تھے. ان کا جی وہی, اور یہ ماڈل ٹاؤن میں ان کا گھر ہے اور ان سے ملا جا سکتا. تو میں نے کہا جی مجھے بھی ساتھ لے کے جاؤ. تو ایک دن ایسا ہوا کہ ہم دونوں 121C ماڈل ٹاؤن, مجھے آج بھی ایڈریس یاد ہے, جس گھر کے باہر داستان سرائے لکھا ہوا تھا, داستان سرائے, میں وہاں چلا گیا. یہ میری اشفاق صاحب سے پہلی ملاقات تھی, اور پہلی ملاقات میں نے دیکھا لوگ ان سے سوال پوچھ رہے ہیں. یعنی ان میں سے کئی سوال ایسے ہیں جو مجھے آج تک یاد ہے, اور میں اپنی گفتگو میں, ویڈیوز میں, لیکچرز میں کہیں کوٹ کرتا رہتا ہوں. مجھے پہلی بار پتہ لگا کہ یہ جو ہماری زندگی کی ڈیفینیشن ہوتی ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ اپ گریڈ ہوتی ہے. دنیا کی کسی بھی چیز کی دو ڈیفینیشنز, ایک ریشنل ڈیفینیشن ہے, لاجیکل ڈیفینیشن ہے, اور دوسری جو ڈیفینیشن ہے وہ فلسفی ہے اس کی. تو آپ ذرا سوچئے, میں اس طرف میں کسی بورڈ کے لکھ رہا ہوں کہ لائف کی لاجیکل ڈیفینیشن کیا ہے. لاجک پہ 2+2=4 پہ سب متفق ہیں. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2 اور 2 کو لے کے امریکہ میں جایا جائے تو وہ 5 ہو جائے. تو جو ہماری لاجیکل ڈیفینیشن ہے, مائک نہ مجھے دیجیے گا, ہم اس کو اسی طرح انٹریکٹیو رکھیں گے. جو محبت ہوتی ہے نا بغیر مشینوں کی ہوتی ہے, تو درمیان میں مشین نہیں ہوتی. یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. یہ بھی اب میں نے یہ جو بات کی ہے لاجیکل بات نہیں کی, یہ میں نے کیا کیا, میں نے فلسفہ جھاڑا ہے. تو لائف کی ایک ڈیفینیشن جو ہے وہ لاجیکل ہے, ایک ڈیفینیشن, اور لائف کی جو فلسفیکل ڈیفینیشنز ہیں وہ بے شمار ہیں. یہ جو ساری آپ نے ڈیفینیشنز بتائی ہیں نا, ابھی تک میں جو میری یادداشت میں ہے میں بتا دیتا ہوں. کچھ نے کہا زندگی جو ہے وہ ایک اسٹرگل کا نام ہے, کچھ نے کہا زندگی جو ہے وہ لرننگ کا نام ہے, کسی نے کہا جی لائف جو ہے وہ بیسیکلی اپنی غلطیوں سے سیکھنے کا نام ہے, کسی نے کہا جی لائف چیلنجز کو فیس کرنے کا نام ہے. زندگی میں بھائی نے بڑی اچھی ڈیفینیشن دی کہ خوشیوں کو انجوائے کرنا اور غموں کو سنبھالنا. ٹھیک ہے جی, یہ فلسفیکل ڈیفینیشن. زندگی کی لاجیکل ڈیفینیشن یہ ہے, لائف LIFE لائف از اکول ٹو 3 تھنگس. سمپل فارمولا جس پہ پوری دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری 10,000 سال کی اینتھروپولوجی, سائیکالوجی اینڈ لاجک, ریشنل یہ مان چکا ہے کہ زندگی 3 چیزوں کا نام ہے. یعنی 3 چیزوں میں سے اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو لائف نہیں ہے. دی نمبر 1 تھنگ از دی ٹائم. یہ کوئی ایسی چیز ہے جو شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد یہ کیا ہوتی ہے, یہ ختم ہوتی ہے. اس میں ہماری ڈیٹ آف برتھ ہے اور ڈیٹ آف ڈیتھ ہے. جب ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے اور ڈیٹ آف ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ ٹائم ہے. اٹس بیسیکلی دی سمپل ڈیفینیشن, دی لائف از بیسیکلی اے ڈیوریشن بٹوین یور برتھ اینڈ ڈیتھ. اٹس اے ڈیوریشن. اور پاکستان میں یہ جو وقفہ ہے جو جسے زندگی ہم کہہ رہے ہیں, اس کا ایوریج کیا ہے؟ دنیا میں اسٹیبلش ہے یہ فلسفہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو نروز دیے ہیں اور جو اسٹیمنا دیا ہے, جو مضبوطی دی ہے, وہ ہمیں لگتا ہے میل کے پاس زیادہ نہیں, عورت کے پاس زیادہ ہے, فیمیل کے پاس زیادہ ہے. بات آپ کو فنی لگ رہی ہے, میں ریئلٹی بتا رہا ہوں. دنیا کے کسی ملک کی آپ ایوریج ایج عورت کی نکالیں گے وہ زیادہ نکلے گی, میل کی کم نکلے گی. آپ میں سے کس کس کا تعلق کسی گاؤں سے ہے, ولیج سے, اور وہ لاہور رہ رہا ہے؟ اٹس لائک می, میں گجرات پیدا ہوا, سیٹل لاہور ہو گیا, میں لاہور رہ رہا ہوں ماڈل ٹاؤن میں, لیکن میرا گاؤں میں بھی گھر ہے, یا میرا جو بیس ہے جہاں سے میں نے سفر شروع کیا وہ میرا گاؤں ہے. تو میرے گاؤں میں, آپ میں گاؤں والے میری بات کو اس لیے سیکنڈ کریں, کمیونٹی لیونگ وہاں پہلی ہوتی ہے, وہاں ذرا زیادہ ڈیٹا انفارمیشن ہوتی ہے. شہر میں سم ٹائم ایک گھر والے کو ساتھ والے گھر کا پتہ نہیں ہوتا. تو کامن دیکھیں گے کہ کسی بھی گاؤں میں اگر کوئی میل مر گیا, کپل ہے, میل مر گیا, فیمیل سروائیو کرتی ہے. لیکن اگر فیمیل مر گئی ہے نا تو بڑی تعداد میلز کی مر جاتی ہے اس کے بعد. یہ ایک علیحدہ پوری ڈسکشن ہے, اس کو ہم سٹار لگا کے سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں. لیکن زندگی کیا ہے جی؟ اٹس اے ٹائم. عورتوں کو تھوڑا زیادہ ملا ہے,
مردوں کو تھوڑا سا کم ملا ہے. دی سیکنڈ تھنگ, واٹ از لائف؟ لائف از انرجی. لائف از اکول ٹو انرجی. اس ٹائم میں آپ کو انرجی ملی ہوئی ہے, کیونکہ جس کے پاس لائف نہیں ہے, آپ میت کو, ڈیڈ باڈی کو میت اور ڈیڈ باڈی کیوں کہتے ہو؟ کیا نہیں ہوتا اس کے پاس؟ ایک تو ٹائم ختم ہو گیا ہوتا. یعنی آپ ذرا جسٹ ایک لمحے کے لیے امیجن کیجئے کہ جس کا تھوڑی دیر پہلے نام تھا, جس کا نام تھا, جس کے لیے آپ جتنے ڈائلوگز اور بات چیت کر رہے تھے, وہ ڈائلوگز اور بات چیت زندہ انسانوں کے لیے تھی. بیمار ہیں, آکسیجن لگی ہوئی ہے, وینٹیلیٹر پہ ہیں, نام لے رہے تھے, اس کی آئیڈینٹی نام سے تھی. جیسے ہی ختم ہوا, ساتھ میں کہا جی میت, زندگی ختم. جیسے ہی لائف ختم ہوئی, نئی چیز کا نام ہے باڈی, ڈیڈ باڈی اینڈ میت. کیا چیز ختم ہو گئی؟ انرجی ختم ہو گئی. اب وہ انرجی کی فارم کیا ہے؟ انرجی کی سب سے سپر فارم جو ہے نا, اب میں فلسفے میں جانے لگا ہوں, یہ سمجھاتے ہوئے میں واپس فلسفی کی طرف جاؤں گا. انرجی کی سپر فارم جو آپ کے اندر ہے نا, جس کی وجہ سے آپ زندہ ہیں, اس کا نام ہے روح. روح. آپ میں سے کس نے آئنسٹائن کی تھیوری E=mc² پڑھی ہوئی ہے؟ سائنس اسٹوڈنٹ زیادہ تھا, میٹرک میں سائنس پڑھا ہو. لائف از بیسیکلی اے کمبینیشن آف اے باڈی اینڈ انرجی. ایک جسم ہے جس میں روح ہے, وہ روح نکل گئی تو روح علیحدہ سے روح ہے, اور باڈی جو ہے وہ میت ہے. تو وہ روح جو ہے, جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جی ہر چیز اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ کی طرف واپس لوٹے گی, وہ انرجی ہے. جب تک ہے تب تک کیا ہے؟ زندہ ہے. جب تک وہ نہیں, ختم, لائف ختم. لاجیکلی جس کے پاس بھی ٹائم ہے, جس کے پاس بھی انرجی ہے, وہ زندہ ہے. تھرڈ تھنگ, تیسری چیز, ذرا غور سے نوٹ کیجئے گا, مڑ کے دیکھیے گا. ابھی تک کی زندگی آپ نے 22 سال, 23 سال, 24 سال, میں نے 45 سال گزار لی, کچھ نے اس سے زیادہ گزار لی ہوگی شاید. یہ ساری زندگی میں اللہ نے آپ کو تیسری چیز سب کو گفٹ کی ہے, وہ ہے ریسورسز. لائف از بیسیکلی ریسورسز. اس میں ریسورسز کی فارمز ہیں. لائک آپ کی مدر کو بالکل ٹریننگ نہیں لینی پڑی کہ ماں بننا ہے, اللہ نے اس کو ماں بنایا, یہ ریسورس تھا آپ کے لیے. ایک آپ کو اسکول بھیجا گیا, ایک آسانی آپ کو مل گئی, ایک ریسورس تھا. آپ کو فنڈ کیا گیا, کھانا مل رہا ہے, فی گھر والے پے کر رہے ہیں, کتنا کچھ ریسورس کی فارم میں ملا ہوا. لائف از اکول ٹو 3 things. 1 is ٹائم, 2nd is انرجی, 3rd is اٹس اے لاجیکل ڈیفینیشن. اب میں اس کو یہاں پر رکھ کے, اس لاجیکل ڈیفینیشن کو یہیں پر رکھ کے, میں ایک جو پرانا ایک کہہ لیجئے گریکس کا, یونان والوں کا ایک فلسفہ آپ کو سنانے لگا ہوں. یہ وہ کہانی ہے جسے کہتے ہیں سینہ بسینہ. یونانیوں میں ایک نسل سے دوسری نسل ٹرانسفر ہوتی رہی ہے سمجھانے کے لیے کہ لائف کیا ہے. وہ کہانی, ایک بندہ مرنے لگتا ہے, اور جو مرنے لگتا ہے, وہ جیسے ہی مرنے لگتا ہے تو 3 شخص اس کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہٹے کٹے, اور تینوں انڈیکیٹ انگلی ایسے کر کے اس کو کہتے ہیں, گلٹی قرار دیتے ہیں, تم نے ہمیں ضائع کیا, اب تم مرنے لگے ہو, ہم تمہیں یہ محسوس کروانے آئے ہیں, 3 کو تم نے ضائع کیا. تم لوگ کون ہو؟ پہلا کہتا ہے میں ٹائم ہوں, دوسرا کہتا ہے میں انرجی ہوں, تیسرا کہتا ہے میں ریسورسز ہوں. یہ تینوں گفٹ تھے جس کا نام لائف تھا, اور یہ تینوں ضائع ہو گئے تو کیا ہوا؟ زندگی ضائع ہو گئی. وہ ٹائم جو آپ کا گزر چکا ہے جی, کیا واپس آ سکتا ہے؟ دنیا کا موسٹ پاورفل مین اپنے 1 سیکنڈ جسے گزار چکا ہے واپس نہیں لا سکتا. جو ریسورسز پہلے تھے گزر گئے, جو انرجی تھی, انرجی وقت کے ساتھ ساتھ جوانی آتی ہے, اس کے بعد بڑھاپا آتا ہے, بالکل اب بچے بن جاتے ہیں, انرجی بھی آپ کی کنزیوم ہو جاتی ہے, لائف ختم ہو جاتی ہے. یہ ہے اس کی لاجیکل ڈیفینیشن. اب آ جاتے ہیں فلسفیکل ڈیفینیشن پہ. واٹ از لائف؟ اچھا, اب واٹ از لائف, اس فلسفے کو فلاسفر دیکھے گا فلسفی کی آنکھ سے. آج سے 90 ایئرز بیک ایک ہسٹورین ہے, اسے یہ سوال آیا, اس نے کہا کیوں نہ اسے ڈاکومنٹ کر دیا جائے, کسی کتاب کی شکل میں لکھ دیا جائے کہ واٹ از لائف. زندگی کو اگر سمجھنا ہے تو اس نے کہا کیوں نہ میں اس سوال کو دنیا کے اس وقت کے جتنے برینز ہیں ان سے پوچھوں. تو یہ 90 ایئرز بیک پیچھے جائیں تو اس فلاسفر نے, اس ہسٹری پہ ہسٹورین نے, اس کا نام ہے ول دورنتھ. آپ میں سے کوئی ول دورنتھ کو جانتا ہے جی؟ ہسٹری کی کوئی کتاب سر نے پڑھی ہوئی ہے؟ ہسٹری کی کتاب, ہسٹری پہ لکھنے والا یہ بڑا نام ہے ول دورنتھ. ول دورنتھ نے ایک خط لکھا, ایک خط سب کو لکھا. اس نے گاندھی کو بھی لکھا, اس نے جناح کو بھی لکھا, اس نے دنیا کے لیجنڈز کو بھی لکھا,
اور خط یہ تھا, اس میں 2 سوال تھے. اب وہ 2 سوال بھی آپ لکھ لیں, اس لیے کہ یہ سوال آج آپ کے لیے ممکن ہے اس کا جواب فوراً نہ ملے. واٹ از لائف کا فلاسفی کا پارٹ آپ ممکن ہے جو آپ کی فلاسفی ہے اس کا جواب فوراً نہ ملے, لیکن اگر یہ سوال ہوں گے نا تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ جب 1 سال گزرے گا اور 21 یا 22 مئی 2026 آئے گی تو یہ 2 سوالوں کے جواب پہلے سے کچھ بہتر ہو گئے ہوں گے, کیونکہ جن کی ڈیفینیشن کلیئر نہیں ہے, لاجیکل تو یہی رہنی ہے, فلاسفی والی ڈیفینیشن کلیئر نہیں ہے, وہ زندگی میں اچیو نہیں کر سکتے. تو ول ڈورن نے جب سوال بھیجا وہ 2 سوال, ایک نمبر 1 کویشچن از واٹ از لائف فار یو, آپ کے لیے زندگی کیا ہے. دوسرا, واٹ از دی کانسیپٹ آف سکسیسفل لائف فار یو, ایک کامیاب زندگی کا تصور آپ کے لیے کیا ہے. اب یہ جو جواب ہے نا یہ فلسفے کا جواب ہے. اس کے لیے آپ کو شاعر کے پاس جائیں گے, وہ کہے گا جی زندگی کیا ہے, غم کا دریا ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں ایک ماں اور باپ جو ہیں وہ اپنے بچے پال رہے ہیں محنت کر کے, وہ کہتے ہیں بیٹے ہماری لائف تو ہے ہی کچھ نہیں. فلاسفی کیا کہتی ہے, آپ ہی ہماری لائف ہو. ٹھیک ہے جی. شادی ہونے والی ہوتی ہے, محبت ہو جاتی ہے, عاشق اپنی معشوق کو کہتا ہے کہ جانے من میں نہیں ہوں, تو ہی ہے سارا کچھ. ہو جاتی ہے, 4 بچے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں میری جان چھٹ میری بھی زندگی ہے. تو وہی ڈیفینیشن وقت کے ساتھ ساتھ سچویشنز میں کیا ہوئی, بدلنے لگ پڑی. سو میری آپ سے گزارش ہے, یہ جو فلاسفی والا پارٹ ہے اس پہ میں کتاب ریکمینڈ کر رہا ہوں. دی بک نیم از آن دی میننگ آف لائف, یہ ول ڈورن کی کتاب ہے جس نے یہ سارے خطوں کو اکٹھا کر کے, میں لاجک پہ پھر دوبارہ جا رہا ہوں واپسی پہ, کہ 3 چیزیں جو ہیں وہ لائف ہیں, ٹائم, ریسورس, انرجی. آپ مجھے بتائیے کامیاب زندگی کی اگر یہ لاجیکل 3 چیزیں رکھی جائیں تو کامیاب زندگی کی ڈیفینیشن کیا بنتی ہے, وٹ از سکسیسفل لائف. یہ تینوں ہیں اور ان تینوں کو استعمال کر کے اپنے میکسیمم دکھا دیا کچھ. یہ تینوں ہی تھے. مجھے ایک بات بتائیے گا, جو زندگی آپ کو ملی ہے اس وقت کے جو لیجنڈز ہیں نا ان کے پاس بھی یہی ہے. بلکہ میں بتاؤں کامیابی کی کہانیوں میں اٹس کامن, ان کے ریسورسز تھوڑے ہوتے ہیں. جتنی سکسیس سٹوریز ہیں منیمم ریسورسز سے بڑا کام کر کے دکھا دیتے ہیں. میری بات آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے جی؟ لائک میں چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں اس کی. جو 1903 میں امریکہ کا سب سے بیسٹ سائنٹسٹ تھا نا, جسے اسٹیٹ نے انویسٹ کر کے پیسہ دیا تھا کہ تم نے جہاز بنانا ہے, اس کا نام تھا سیموئل لنگلی. ریسورسز کی انتہا تھی, کر کے نہیں دکھا سکا. اور جو 2 سائیکل میکینک تھے جن کا نام رائٹ بردرز تھا, وہ سائیکل میکینک تھے, انہوں نے کر کے دکھا دیا. منیمم ریسورسز اور میکسیمم آؤٹ کم, دنیا کی ہسٹری چینج ہو گئی اور ایویشن انڈسٹری کھڑی ہوگی. 1903 کو لیں اور آج کو لیں, آج منٹوں سیکنڈوں میں آپ دنیا کے کونے سے دوسرے کونے میں پہنچ جاتے ہیں. میں فریکوینٹ ٹریولر ہوں, میں دعویٰ نہیں کرتا لیکن میں روٹین سے زیادہ, عام لوگوں سے زیادہ ٹریول کرتا ہوں. میرا پچھلے سال کا انٹرنیشنل ٹورز 14 تھے. اس منتھ میں آج کے دن تک پیچھے مڑ کے دیکھوں 6 دفعہ تھے. ہمارے لیے ٹریول کرنا عام سی بات ہو چکی ہے, یہ جی میں جا رہا ہوں, یہ میں آ رہا ہوں. لیکن 122 سال سوری پہلے پیچھے جا کے سوچیں, جہاز نام کی دنیا میں کوئی چیز نہیں تھی. اور وہی زندگی جو سیموئل لنگلی کو ملی ہے وہی رائٹ بردرز کو ملی ہوئی تھی. اس نے کر کے دکھا دیا سائیکل میکینک نے. سو ڈیفینیشن سن لیجئے گا کیا ہے, میں سادہ اردو میں پہلے بتاؤں گا, اسے کنورٹ کر لیجئے گا اپنی لینگویج میں. ٹائم, انرجی اور ریسورسز کو اس انداز میں استعمال کرنا کہ جو گول سیٹ کیا وہ اچیو ہو جائے, از اے سکسیسفل لائف. میں ابھی گول سیٹنگ پہ آج بات نہیں کر رہا, وہ کیا ہونا چاہیے, اس میں گول کو سیٹ کرتے ہوئے کتنی ورائٹی ہونی چاہیے, وہ سیلفش ہونا چاہیے یا سیلف لیس ہونا چاہیے, علیحدہ ڈیبیٹ ہے. میں سمپل بات کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنی تینوں چیزوں کو استعمال کیا ہے اور کسی چیز کو اچیو کر کے دکھا دیا, وہ کیا ہے, کامیاب زندگی. جو ذہین ہے وہ ان 3 چیزوں کو استعمال کر رہا ہے, اچیو کر کے دکھا رہا ہے. جو بے وقوف ہے وہ یہ تینوں چیزیں اس کے پاس ہیں لیکن وہ استعمال نہیں کر پا رہا, ٹائم, ریسورسز اور انرجیز. سو سمپل ڈیفینیشن, ان 3 چیزوں کو بہترین استعمال کر کے میکسیمم آؤٹ پٹ پروڈیوس کرنا, کچھ میکسیمم پروڈیوس کرنا, از اے سکسیسفل لائف. ناؤ دی فرسٹ تھنگ از, جی اس میں صرف ایک چیز آج ڈسکس کر پائیں گے وقت کی قلت کے باعث, آپ اپنے ٹائم کو کیسے مینیج کرتے ہیں. اٹس اے کویسچن فار یو جی. اینی ٹپ فور ٹائم مینجمنٹ. اسٹیفن کوے کا فلسفہ ہے, دنیا میں 4 طرح کے کام ہیں, اس میں کچھ ارجنٹ ہیں, امپورٹنٹ بھی ہیں, کچھ جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں, ارجنٹ نہیں ہیں, کچھ ارجنٹ ہیں, امپورٹنٹ نہیں ہے, کچھ نہ ارجنٹ ہے نہ امپورٹنٹ. 4 حصوں میں تقسیم کر دیں, آپ پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں. اور جی ونس آئی واز ان دبئی
اور میں کسی بھی ملک میں جاؤں, اگر تھوڑا سا ٹائم مل جائے نا جی, اس میں کوئی چھٹی آ جائے, کوئی اسائنمنٹ میری ہے اور 2-3 دن کا گیپ آ گیا, تو میں اس ٹائم کو استعمال کرنے کے لیے کرتا ہوں کہ میں وہاں کے ایونٹس کو سرچ کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. اچھا, اگر ایونٹ نہ ملے تو پھر میرے پاس آپشنس کیا ہوتی ہیں کہ میں وہاں کا میوزیم دیکھ لوں. اگر وہ نہ دیکھ سکوں, پھر میرے پاس آپشن ہوتی ہے کہ وہاں اولڈ سٹی کو دیکھ سکوں, تہذیب کو دیکھ سکوں. اچھا, وہ بھی نہیں اگر آپشن, تو میں کہتا ہوں کہ اس ملک میں جس میں آیا ہوں, اس کا کوئی پڑھا لکھا دانشور ہے جس سے مجھے کمپنی کرنے کا موقع مل جائے, جس سے بات کرنے کا موقع مل جائے. تو کئی ایسے ملک ہیں جہاں پر جانے کے بعد مجھے کسی نہ کسی کی کمپنی مل گئی, اولڈ سٹی مل گیا یا میوزیم مل گیا. تو میں دبئی میں تھا تو ایک ورک شاپ مل گئی جی ہمیں, وہ 2 days کی ورک شاپ تھی, 2 days کی, اباؤٹ ٹائم مینجمنٹ. اینڈ دی 1 day, یعنی ٹوٹل 2 days میں سے 1 day صرف ایک بات پہ گفتگو تھی, وہ تھی کہ جس کو وقت کی قدر ہے وہ اس کو مینج کر لے گا. آپ نے کوئی پرس رکھا ہوا ہے, بٹوا جسے کہتے ہیں, کچھ ایسا امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے اپنے پرس کو بڑا سنبھال کے رکھا ہوا ہے. کچھ ایسا ہے کہ جب اٹھنے لگیں گے ہم تو جو امپورٹنٹ ہے اس کو فوری طور پہ اٹھا کے چیک کریں گے, بیگ میرے ساتھ ہے, موبائل میرے ساتھ ہے, میں جا رہا ہوں. رائٹ. جس بندے کو زندگی کی قدر نہیں ہے وہ کبھی زندگی کو یعنی ٹائم کو مینج نہیں کر سکتا. دی ون لائن, ٹائم مینجمنٹ از بیسیکلی اٹس اے ویلیو آف ٹائم. تو میرے پاس ایک گروپ تھا, کووڈ شروع ہونے والا تھا, تو وہ پورے گروپ کو 48 لوگ تھے, 48 اسٹوڈنٹس تھے. ان کو میں نے ایک اسائنمنٹ دی اور نیکسٹ ڈے انہوں نے کہا سر نو نیڈ دس ٹاپک, ٹائم مینجمنٹ کے ٹاپک پہ لیکچر آپ نہ دیں, ہمیں سمجھ آ گئی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اسائنمنٹ کیا تھی, میں نے ڈیوائڈ کر دیا 48 کو کتنے حصوں میں, میں نے 4 حصوں میں تقسیم. کتنے بن گئے جی, 12. میں نے ہر 12 کو, درجن کو ایک ہاسپٹل کی ایمرجنسی اسائن کی کہ یو ہیو ٹو اسپینڈ اونلی 2 hours. ایک دن جا کے 2 گھنٹے پنجاب کارڈیولوجی کی ایمرجنسی کے باہر کھڑے ہو جائیں, اس کے کوریڈور میں گھومے پھریں اور واپس آ جائیں, صرف 2 گھنٹے. اور نیکسٹ ڈے جب میں نے ان کو کلاس روم میں 1-2 دن بعد بلا کے پوچھا اور ان سے کئیوں سے پوچھا جی آپ بتائیں کیا سمجھ آئی ہے, تو کئیوں نے رونا شروع کر دیا, سر جو کچھ ہم دیکھ کے آئے ہیں نا ہمیں سمجھ آ گئی زندگی کیا ہوتی ہے. میں نے کہا جی بتائیں تو صحیح جی. ایک نے پتا کیا بتایا, اس نے کہا سر میرے سامنے ایک باپ اسٹریچر پہ تھا, اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں اور دونوں دھاڑے مار کے رو رہی تھی کہ ابو ابھی تو ہم زندہ لے کے آئے ہیں, اب ڈیڈ باڈی کیسے ہو گئے. وقت ختم ہو گیا, بندہ ڈیڈ باڈی میں کنورٹ ہو گیا. کوئی آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یار ہارٹ اٹیک ہوا ہے, یار کسی طرح انجیکشن مل جائے. کوئی پانی کی بوتل مانگ رہا ہے, کوئی ترس رہا ہے کہ یار میرا 2 دن بعد ایگزامس کا رزلٹ آنے والا ہے, میں ٹاپر ہوں, میرا باپ وہ دیکھ لے. سر زندگی ختم ہونے لگتی ہے نا, یا ختم ہوتی ہے, یہ تب سمجھ آتی ہے زندگی کیا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی جی. آپ کبھی کسی سے پوچھیں جس کا ایکسیڈنٹ, موٹر سائیکل چلانے والوں کا کامن چھوٹا موٹا ہے, سیکنڈ فرکشن کے اندر ایک نقصان ہو جاتا ہے, سیکنڈ ہوتا ہے. کسی سے پوچھیں کہ 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ میں کیا فرق پڑ رہا ہے. لائف کی قدر پوچھیں جس کی ختم ہو گئی ہے. 252 کل جنازے تھے لاہور میں جو دفن ہوئے ہیں, میں ڈیٹا چیک کر کے آیا ہوں. کتنے تھے جی, اور آپ کے خیال میں بوڑھے مرے ہیں؟ ہر ایج کا. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں, جسٹ آپ اپنے میٹرک کے فیلوز کو آج ڈھونڈنا شروع کرو, 100 میں سے 2-3 نہیں ہیں دنیا میں اس وقت. یہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم آئے ہیں پکے ہم نے رہنا ہے. یہ ہمارا ایک ڈائلما ہے مائنڈ کا اور ہمارے نفس کا. ہمیں لگتا ہے قیامت تک ہم نے شاید رہنا ہے. نہیں, ہم آئے ہیں, ہم سے پہلے بھی کتنے آئے تھے, وہ چلے گئے ہیں, ہم آئے, ہم نے بھی چلے جانا ہے. اس احساس کا نام ہے وقت کی قدر. کیا بولا؟ اسٹیٹ آف مائنڈ جو یہ بتائے کہ یہ جو نعمت ہے وقت, اس نے ختم ہو جانا ہے. یہ اسٹیٹ آف مائنڈ خود ہی سنجیدگی پیدا کر دیتی ہے. پرابلم کیا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ اور وقت کی قدر, اور اس پہ ہم لوگ مضمون لکھ لیتے ہیں, تقریر کر لیتے ہیں, لیکن وقت کی قدر ہمیں. اب فرض کیجئے کسی کے اسٹیٹ آف مائنڈ میں یہ ہے کہ یہ ختم ہو جانا ہے, اسے پلاننگ خود ہی آ جائے گی, اسے پریورٹی سیٹ کرنی خود ہی آ جائیں گی, اس کو گوگل کیلنڈر بنانا خود ہی آ جائے گا, اس کو اپنے دن کو ڈیوائڈ کرنا خود ہی آ جائے گا. تو وہ 48 نے کہا سر یہ ٹاپک اسکپ کر دیں, اس کے ورک شاپ کی ضرورت نہیں ہے. ٹائم مینجمنٹ کیا ہوتی ہے, آپ نے ہمیں جس ایکسرسائز سے گزارا ہے اس ایکسرسائز سے گزرنے کے بعد ہمیں سمجھ آ گئی ہے. اور آپ میں سے کسی کا اگر یہ ایکسپیرینس ایمرجنسی میں تھوڑی دیر رہنے کا ہو تو وہ میری بات کو سیکنڈ کرے گا. اس میں ایک ایگو مینجمنٹ کی ایکسرسائز تھی, آج کا ٹاپک نہیں لیکن میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں.
وہ ایکسرسائز یہ تھی کہ آپ نے قبرستان میں جا کے آپ نے صرف ایک راؤنڈ لگانا ہے اور جو تختیوں پہ نام لکھے ہیں وہ پڑھنے ہیں میانی صاحب میں. اور بڑوں نے آ کے کہا جی بڑے بڑے چلے گئے ہیں اور ہمیں لگتا ہے ہم نے رہنا ہے, اگر وہ چلے گئے تو ہم نے بھی چلے جانا ہے. آپ جب تک اس چیز کا مشاہدہ نہیں کرتے نا, آپ کو ٹائم کی قدر نہیں آتی. سو میری گزارش یہ ہے کہ آپ اس لائف مینجمنٹ اور لائف کو ڈیزائن کرنے میں آج صرف ایک چیز دیکھ لیجئے کہ کس طرح ٹائم مینیج ہو سکتا ہے, کس طرح سے اس ٹائم کو پروڈکٹیو بنایا جا سکتا ہے, کس طرح سے اس ٹائم کو, اگر آپ اگین پلیز ایک چھوٹے سی اسائنمنٹ دے رہا ہوں آپ کو, آپ لائف کے از اکول ٹو 3 چیزیں لکھی تھی, اب آپ لکھیں ٹائم از اکول ٹو کیا ہے آپ کے لیے. یہ ایکسرسائز میں آپ کو بتانے لگوں سر, الاؤڈ ایک ایکٹیویٹی کروا لیں سر ہم, لے جی ایکٹیویٹی کیا ہے, یہ آپ لکھ سکتے ہیں یا چیٹ میں کہیں لکھ سکتے ہیں, یہ کہیں نہ کہیں نوٹ ابھی میں کرنی ہے ایکٹیویٹی, نہیں تو یہ ہوگی نہیں. 6-7 منٹس میں جو ٹائم از اکول ٹو آپ نے لکھا ہے, نئے صفحے پہ یا نئی جگہ پہ چلے جائیں تاکہ ذرا زیادہ لکھ لیں. 25 اپنی خواہشات اور گولز لکھ لیں. نیکسٹ, اب کرنے والا کام کیا جی, ان کو دوبارہ پڑھیے اور ان پہ کراس لگا دیجئے جس پہ 3 کنڈیشنز پوری نہیں اترتی. ریئلی امپورٹنٹ ہو, ریئلی ارجنٹ ہو اور ریئلی کنسرن ہو آپ کے ساتھ اس کا. 5 کو چھوڑ کے باقی پہ کراس لگا دیں. ریئلی امپورٹنٹ اور وہ پریورٹی میں پہلے آتی ہوں, ارجنٹ ہوں اور آپ کا اس کے ساتھ فوری طور پہ ریلیونسی ہو. 25 میں سے 5 کو رکھ لیں, باقی 20 کو کراس کر دیں. ابھی میں مثال دے دیتا ہوں اس کی. ایک بچے نے لکھا ہے مجھے بہت سا پیسہ کمانا ہے, یہ گول ہے, لیکن اوپر کہیں لکھا ہے کہ مجھے قابل بننا ہے. تو اس میں سے اصل جو کنٹرولبل کام ہے وہ قابلیت ہے, جس کے نتیجے میں پیسہ خود ہی آ جانا ہے. آپ سمجھ رہے ہو. ایک بچے نے لکھا مجھے نام کمانا ہے, عزت کمانی ہے, اور ساتھ ہی اس نے لکھا ہے کہ مجھے کسی شعبے میں ایکسپرٹ بننا ہے. ایکسپرٹ کا نتیجہ یہ کہ اللہ رسپیکٹ دے دیتا ہے, نام دے دیتا ہے آپ کو. لیں جی 5 بچ گئے جی. یہ میں نے ریفرنس دینا تھا, یہ بیسیکلی تھا 5/25 رول. اس کو پرسنل ڈیولپمنٹ کی اصطلاح میں 5/25 رول کہتے ہیں, جس کو انوینٹ کرنے والے کا نام فیمس نیم وارن بفے ہے. اور یہ اس کی یہ جو میں نے ایکٹیویٹی کروائی ہے دراصل وارن بفے کی کنورزیشن تھی مائک فلنٹ کے ساتھ جو اس کا پائلٹ تھا. اور یہ جو 5 نکلے ہیں یاد رکھیے, اصل میں یہ آپ کے گولز ہیں. لائف از اکول ٹو, باقی جو 20 رہ گئے ہیں وہ بائی پروڈکٹس ہیں. آپ 5 کو اچیو کر لیجئے, وہ جو 20 ہیں وہ ان کے بائی پروڈکٹ میں خود ہی اچیو ہو جائیں گے. ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے لائف میں, لائف ٹائم از اکول ٹو, سب سے بڑا چیلنج یہ ہے اسکیٹرڈ. فوکس کے لیے 5 ایسے گولز رکھ لیجئے جن کو اچیو کریں اور باقی سارے کے سارے خود ہی اچیو ہو جائیں.